السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، مجھ کو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ آخری نق دنیا دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے۔ میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں۔ دل جو سنبھلے تو میں پھر جانے پہ خضراں دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے۔ میرے مولا میری آنکھوں کو بصیرت دے دے، میرے مولا میری آنکھوں کو بصیرت دے دے، تاکہ اس بار مجیب کہ مدینہ دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے۔ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری۔ صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، مجھ کو بس کہیں دھن
اب تک ہم نے وہ عمرے کے بارے میں بلا دیے ہیں آپ کو، تو اب جو حج کے جو 5 دن کے ایام رہیں گے اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھیں گے باتوں کو. تو یہاں سب سے گزارش ہے کہ آپ کو جو پین اور کاپی جو دی ہے اس میں آپ نوٹ کر لیے تو بہتر رہتا، کیونکہ یہ 5 دن ہیں اس کے وہ اہم ہے. عمرہ تو تقریباً اس میں لوگ کر کے آئے ہوں گے، اس کے بارے میں معلوم رہتا، مگر حج کے تعلق سے جو 5 دن کے جو ایام ہیں 8 ذی الحجہ 9 10 11 اور 12 ان تاریخوں میں اپنے کو کیا کرنا ہے مولانا تفصیل سے بیان کریں گے. تو لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ وہ نوٹ کر لیں. اور لیکن حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے، اس لیے ایک دن پہلے یعنی 7 تاریخ کو ہی آپ کی بلڈنگ میں اعلان آئے گا معلم کی طرف سے کہ حاجی صاحبان 7 تاریخ کو یہ ٹائم سے پہلے تک حج کی تیاری کر کے احرام پہن کر تیار رہے، اور یہ ٹائم پہ بس آنے والی ہے. ہمیں اسی وقت کو فالو کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ تیاری کیجئے، نہا لیجئے، احرام کی چادر پہن لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں ہی حج کی نیت کر لیجئے. یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ نفل ہے، اور اس 2 رکعت نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو اب نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، میں تلبیہ پڑھا رہا ہوں، آپ اسے پھر دہرا لیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج میں 3 فرض ہیں، 2 فرض وہی ہیں جو عمرے میں ہیں. عمرے میں بھی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا فرض اور طواف کرنا فرض. حج میں بھی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا فرض، حج کا طواف کرنا فرض. بس حج میں ایک فرض اور زیادہ، اور وہ ہے 9 تاریخ کو عرفات جانا. بس یہ 3 ہی فرض حج میں ہیں. تو میں نے بتایا کہ 7 تاریخ کو ہی آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. احرام پہن لیجئے. حج کے 5 دنوں کے لیے مختصر سا سامان آپ اپنے ساتھ میں رکھیں گے. آپ ایک جوڑا کپڑے، توال، شیونگ مشین، صابن، منجن یا ٹوتھ پیسٹ، 5 دن استعمال کے لیے جن دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے وہ دوائیں. اس کے علاوہ کچھ کامن دوائیں. ایک مرتبہ حج سے واپسی کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے آپ کی کلاسز اٹینڈ کی تھیں اور اس کی وجہ سے مجھے بڑی سہولت ہوئی، مگر ایک بات آپ نہیں بولے تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی وہ کون سی بات ہے، اب آنے والے حاجیوں کو بول دیں گے. تو بولے جو لوگ موٹے رہتے، احرام میں رہتے، زیادہ چلے تو چڈے چھل جاتے، وہ آئنٹمنٹ لے جاؤ بول کے نہیں بولے تھے.
اس واسطے کہ زیادہ چلنے کی وجہ سے اب جو پیر چھل گئے ہیں، تو اب جو آدمی چلتا ہے تو ایک پیر مشرق میں دوسرا مغرب میں رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ ضرور لے کر جائیے۔ تو حج کے جو 5 دن ہیں اس میں آپ کو چلنا زیادہ ہے۔ پورے سفر حج میں 2 کام آپ کو مسلسل کرنا ہے۔ ایک، چلنا، حرم جانا ہے چلنا، طواف کرنا ہے تو چلنا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کا مطلب چلنا ہے۔ مینا جانا ہے تو چلنا ہے۔ کنکریاں مارنا ہے کا مطلب چل کے جانا ہے۔ کوئی سواری آپ کو نہیں ملے گی۔ مینا کے میدان میں سواریاں حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ کوئی ٹیکسی اندر نہیں چل سکتی ہے۔ تو آپ کو مسلسل چلنا ہے۔ تو ایک کام جو کرنا ہے وہ مسلسل چلنا، اس لیے بار بار عازمین حج کو یہ کہا جاتا ہے تھوڑا چلنے کی پریکٹس کرو، روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چلو۔ اور جو لوگ روزانہ واک کرتے ہیں ان کے لیے حج بہت آسان ہے۔ جو لوگ واکنگ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے حج بہت مشکل ہے۔ اور ہماری بہنیں تو بولتی ہیں میں تو دن بھر چلتے رہتی ہوں، دیوان خانے سے باورچی خانے میں، باورچی خانے سے کمرے میں، چلتے دن بھر۔ مگر یہ جو چلنا ہے نا، آپ جس بلڈنگ میں ہیں اس میں چل سکتے، اس لیے کہ آپ گھر میں چل رہے، مگر یہاں گھر میں چلنے کا نہیں ہے، یہ مینا میں چلنا ہے، عرفات میں چلنا ہے، طواف میں چلنا ہے، صفا مروہ کی سعی میں چلنا ہے۔ تو اس واسطے کم سے کم آدھا گھنٹہ واکنگ کریں گے تب ہی کچھ سہولت کے ساتھ آپ حج کر سکیں گے۔ تو پہلی چیز مسلسل کرنے کی ہے وہ ہے چلنا، اور دوسری چیز جو حج میں مسلسل چلتی ہے وہ ہے دعا۔ کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتے ہی دعا کرنا ہے، سب طواف کرتے ہوئے دعائیں کرنا ہے، زمزم پی کے دعا کرنا ہے، صفا پہ جا کے دعا کرنا ہے، مروہ پہ چلے گئے کرنا کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان چل رہے ہیں مگر کرنا کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ آپ مینا میں پہنچے کرنا کچھ نہیں ہے، دعائیں کرنا ہے۔ عرفات پہنچے، عرفات میں تو سوائے دعا کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، نمازیں تو یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہمیں مسلسل کرنی ہے وہ ہے دعا، مگر ہم لوگوں کو دعا کی عادت نہیں ہے، بڑی مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ دعا کرتے ہیں۔ ہم آدھا گھنٹہ دعا کرنے کی ابھی سے مشق کریں، تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ پہلے دن یعنی 7 تاریخ کو آپ نے احرام پہن لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نیت کر لی ہے، تلبیہ پڑھ لی ہے، اب بس کے انتظار میں ہیں۔ اگر بس وقت پر آ گئی بہت اچھا ہے، نہیں تو جب آئے آپ بس میں بیٹھیں گے وہاں سے مینا۔ اب یہ آپ مینا پہنچ گئے، یہاں مینا میں کچھ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بورڈ ہے اس کا رنگ پیلا ہے، یہ جو جالی لگی ہوئی ہے یہ بھی پیلے کلر کی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے جو حاجی ہیں ان کے لیے پیلا کلر الاٹ کیا گیا ہے، اس لیے آپ کا جو پٹا ہوگا پیلے کلر کا ہوگا، ہمارے جو خیمے رہیں گے اس پہ جو پول ہے اس پہ پیلا کلر رہے گا۔ تو یہ پیلا کلر ساؤتھ ایشیا کے حاجیوں کی نشانی ہے۔ آپ کو مینا میں جہاں یہ کلر نظر آئے تو اس کا مطلب انڈیا کے، پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے خیمے یہاں ہیں۔ اب دوسرے کلر کی طرف آپ چلے گئے تو یہ دوسرے ملکوں کے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے آپ،
یہ بنگلہ دیش کا، یہ انڈیا کا، یہ پاکستان کا فلیگ ہے. ایک ہی خیمے میں 3 ملکوں کے. وہاں ہندوستان متحد ہے، تو اس میں تینوں ملک کے حاجی رہیں گے. دوسری بات جو آپ کو، جیسے ہی مینا پہنچ گئے تو آپ رات کے وقت پہنچیں گے، آرام کیجئے. صبح ہوئی، ناشتہ کرو، اس کے بعد اب تھوڑا باہر نکلو. یہ خیمے کے اندر سے آپ باہر نکلے تو یہ جو یہاں 6 نمبر لکھا ہوا ہے بورڈ پہ، 6 نمبر، یہ 6 نمبر معلم کے خیمے ہیں. اور ہم جو جاتے ہیں ہمارا کوئی نہ کوئی معلم رہتا ہے، اس کا نمبر رہتا. ہم اگر 20 نمبر معلم والے ہیں، 25 نمبر، تو ہمارا جو خیمہ ہے وہاں جو بورڈ رہے گا اس پہ وہی نمبر رہے گا، 25 نمبر. ہماری جو بس رہے گی جس میں ہم بیٹھ کر مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، اس پہ بھی مکتب نمبر 25 یہ لکھا ہوا ہوگا. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے، یہ جو پول ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1/49. آپ مینا میں پہلے دن باہر نکل کر سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے یہ جو روڈ ہے نا اس کا نام کیا ہے. ہندوستان کے حاجیوں کے جو خیمے ہیں وہ عموماً 2 روڈوں پر رہتے ہیں. ایک شارع الجوہرہ، الجوہرہ، محمد علی جوہر بولتے ہیں نا، تو جوہر سے جوہرہ، تو ایک الجوہرہ. دوسرے لیے معلمین آپ کو رات ہی سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، بھی چلو عرفات. تو اب کچھ حاجی بس سے جائیں گے، کچھ حاجی ٹرین سے جائیں گے. تو جو بس سے جائیں گے ان کی بس تو خیمے کے سامنے آتی، اور جن کو ٹرین سے جانا ہے حج کمیٹی آپ کو دے دے گی آپ کو ٹرین سے جانا ہے یا بس سے. حج کمیٹی نہیں بلکہ معلم مکے میں آپ کو دے دیا جائے گا کہ آپ کو سفر کس سے کرنا ہے. تو اگر آپ ٹرین سے سفر کرنے والے ہیں حج کے ان 5 دنوں میں، تو معلم کا ایک آدمی آپ کو ساتھ میں اسٹیشن لے کر جائے گا، اعلان کرے گا چلو بھائی عرفات جانا ہے، جو لوگ چلنا ہے سب اسٹیشن کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگ اٹھ جائیے. تو 8 تاریخ کو رات میں ہم جو سوتے ہیں تو یہی نیت کر کے سونا ہے کہ رات میں کبھی بھی اٹھ کے عرفات جانا ہے، اس لیے تیاری کر کے سو جائیں. پھر معلم کا آدمی آپ کو اپنی نگرانی میں اسٹیشن لے جائے گا، ٹرین میں بیٹھیں گے، اور یہ ٹرین آپ کو بڑی مشکل سے 5 منٹ میں عرفات پہنچا دیتی. وہ عرفات پہنچ گئے، اگر رات میں پہنچے تو ٹھیک ہے، اور صبح ہو گئی تو آپ عرفات کے میدان میں ہیں، آپ اپنے خیمے میں جائیے. رات میں نیند نہیں ہوئی اس لیے فجر کی نماز پڑھیے، سو جائیے. عرفات میں تھوڑا ریسٹ لے لیجئے. جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا، زوال، سورج کا زوال ہوا، تو زوال سے پہلے طہارت سے فارغ ہو جائیے، وضو کر لیجئے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرفات کے دن نہانا یہ سنت ہے. تو آپ اگر تھوڑا پہلے نہائیں گے تو نہا سکتے ہیں، باقی تھوڑا سا دیر ہوگی تو اتنا رش رہے گا کہ آپ کو نہانا بہت مشکل ہے. اور اس کے علاوہ عرفات میں یا مینا میں نہانے کے لیے حمام الگ سے بنے ہوئے نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں حاجیوں کو سمجھانے کے لیے، آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو بولتے ٹوائلٹ، کھڑے ہو گئے تو اسی کو حمام بولتے ہیں. بس حمام یہی ہے، خالی اوپر شاور لگا ہوا رہتا، بیٹھ جاؤ ٹوائلٹ، کھڑے ہو جاؤ حمام.
تو اس لیے حمام الگ سے بنے ہوئے نہیں ہیں، اور باہر کوئی پیشاب کے لیے، کوئی بڑی ضرورت کے لیے لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، اور آپ اندر نہا رہے ہیں، تو باہر جو ویٹ کر رہے ہیں وہ بیچارے کتنی تکلیف میں ہیں کہ کسی کو بالکل موشنس ہو رہے ہیں اور وہ بے چین ہیں، اور ہم سکون سے نہا رہے ہیں۔ تو اس لیے عرفات میں آپ صبح اگر نہا سکتے ہیں نہا لیجئے، ورنہ تو بس وضو کر لیجئے، کافی ہے۔ اب جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا تو عرفات میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ اس مسجد میں امام صاحب جمعہ میں جیسے خطبہ دیا جاتا ہے ویسا پہلے خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں 2 رکعت ظہر، اس کے بعد پھر جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً کھڑے رہ کر اقامت کہتے ہیں اور فوری عصر۔ تو مسجد نمرہ میں تو ظہر اور عصر ملا کر امام صاحب پڑھا دیتے ہیں۔ باقی حاجی 25 لاکھ ہیں، اور وہ جو مسجد ہے مسجد نمرہ، اس میں 3 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور باقی جو 22 لاکھ ہے ان کو اپنے خیموں میں پڑھنا ہے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بیوی ہے یا جو بوڑھے ہیں، عورتیں جن کے ساتھ ہیں یا بوڑھے ہیں، تو وہ لوگ مسجد نمرہ نہ جائیں، اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھیں۔ اب جو نوجوان ہیں اکیلے ہیں وہ شوق سے جا سکتے ہیں مسجد نمرہ، اس لیے کہ مسجد نمرہ جانا آسان ہے، واپس نہیں آ سکتے، آپ کو اپنا خیمت نہیں ملتا۔ تو پہلے دن منا عرفات میں، دوسرے دن عرفات میں ہیں، اب ہم مسجد میں نہیں گئے، اپنے خیمے میں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں خطبہ تو نہیں ہوگا، لیکن ظہر اور عصر آپ کو یہاں پڑھنا ہے، جتنے ساتھی موجود ہیں جماعت کے ساتھ آپ ظہر اور عصر پڑھیں گے۔ یہ جو ظہر اور عصر ہے اس کو ملا کر پڑھیں گے یا ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر پڑھیں گے؟ حنفی مسلک میں دونوں کی گنجائش ہے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں ملا کے پڑھ لو، الگ پڑھنا چاہتے ہیں الگ پڑھو۔ اس واسطے اس مسئلے کو جھگڑے کی بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خیمے میں جو عالم صاحب ہیں وہ جیسا مشورہ دیں کہ بھئی ملا کے پڑھ لیں گے، پڑھ لیجئے، ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر پڑھیں گے، آپ کہیں ٹھیک ہے، بس 2 نمازیں پڑھنا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں ملا کے پڑھ لیجئے۔ حضرت مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحفۃ الالمعی میں لکھا ہے کہ میں نے ظہر کے وقت ظہر پڑھی، اس کے بعد دعاؤں میں لگ گیا، پھر عصر کے وقت میں نے عصر پڑھی، اس کے بعد پھر دعاؤں میں میرا دل نہیں لگا، اس لیے کہ وہ جو دعاؤں کا تسلسل تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے گویا مفتی صاحب کا رجحان بھی یہ تھا کہ ظہر عصر پڑھ لو، اس کے بعد ایک ساتھ دعاؤں میں لگ جاؤ، تاکہ سورج غروب ہونے تک دعاؤں میں تمہارا دل لگا رہے، ایک سوئی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی سختی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے خیمے میں جو ساتھی ہیں ان کے مشورے کے ساتھ طے کر کے اس کو پڑھ لیجئے۔ آپ نے ظہر پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، اس کے بعد اب دھوپ کا وقت ہے، گرمی ہے، اپنے ہی خیمے میں آپ دعاؤں میں مصروف ہو جائیں، جتنی دیر کھڑے رہ کر دعا کر سکتے ہیں کھڑے رہ کر کریں، تھک جائیں بیٹھ کے کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفات میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور شیطان عرفات کے دن جتنا ذلیل ہوتا ہے سال بھر میں کسی دن اتنا ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفات میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک چیز جو عازمین حج ہیں ان کو اپنے ذہن میں یہ تازہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ
ہماری بخشش کرنا نہیں چاہتے، ہماری مغفرت کرنا نہیں چاہتے، تو ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق ہی نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے عرفات میں بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ بات اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں دعا کروں، آپ دعا کریں، تو یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دعا فرمائیں تو کیا وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ تو لازمی طور پر قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر للحاج ولمن غفر لہ الحاج، کہ اے اللہ آپ حاجیوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو حاجیوں کی مغفرت کے لیے تو دعا حضور نے کی ہے، اس لیے حضور کی دعا کی وجہ سے حاجیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو ایک اور کام دیا کہ تمہاری مغفرت کے لیے تو میں دعا کر رہا ہوں، اور یہ بھی دعا کر رہا ہوں کہ تم جن جن کی مغفرت کے لیے دعا کرو گے، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ تو اس لیے اپنی مغفرت کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، ہم جن جن کی مغفرت کی دعا کریں گے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے عرفات کے میدان میں آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اپنے دشمنوں کی بھی مغفرت کی دعا کر دیں۔ ہماری دعا سے اگر کسی کا کام بن جائے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس لیے عرفات کے دن دعاؤں میں کوئی کنجوسی نہ کریں، اپنا دل لگائیں دعاؤں میں۔ 5 گھنٹے آپ کو دعا کرنے کے لیے ملیں گے، لیکن ہم تو 5 منٹ دعا کرنے کے عادی ہیں، 5 گھنٹے کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس واسطے کوئی ادھر سو کے رہتے، کوئی ادھر بات کرتے رہتے، کوئی جوس پیتے رہتے، کوئی آئس کریم کھاتے رہتے۔ عرفات میں دعا کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے میں ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ 2 کام کریں۔ ایک، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الحزب الاعظم۔ اس کتاب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی دعاؤں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور حضور جانتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ کتاب ساتھ میں لے کر جائیے۔ ترجمہ اردو میں بھی ہے، دوسری زبانوں میں بھی مل جاتا ہے، اس کو دیکھیے، ایک دعا اس میں سے پڑھیے، اور اسی کو فوکس کر کے 5 منٹ تک اللہ سے وہی دعا کرتے رہیے۔ مثال کے طور پر اس میں آ گیا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اب آپ والدین کے لیے دعا کریں، اے اللہ والدین کے بہت احسانات ہیں، ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دیجئے، اے اللہ انہیں بہترین جنت دیجئے۔ اس کے بعد آگے آیا، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اب آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو ایک ایک دعا اس میں سے پڑھتے رہیں، اور پھر اسی دعا کو 2-4 منٹ تک مختلف انداز سے اللہ سے مانگتے رہیں۔ 5 گھنٹے ختم ہو جائیں گے، کتاب ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ ایک ڈائری، وہ میرا نہیں ہے، ایک ڈائری آپ رکھیے، اور یہیں سے آپ لکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیے، پھر اپنے ماں باپ کا نام، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، کس کے لیے کیا کیا دعائیں کرنا ہے۔ اور دعا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس جنت کی اور دوزخ سے بچنے کی بس یہی دعا کریں، دعا تو دنیا کے لیے بھی کی جاتی ہے، تو عبادت ہے۔ اس لیے عرفات میں آپ ہر دعا کو مانگ لیں، دنیا کے لیے مانگیں، آخرت کے لیے مانگیں، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، کشادہ گھر کے لیے، جو مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ ہم لوگ 2 چیزوں میں کنجوسی کرتے، ایک دعا مانگنے میں، دوسرے نیت کرنے میں۔ دعا میں ایسی کنجوسی
دعا بولے تو کیا دینا ہے نہیں لینا ہے. دینا ہے تو کنجوسی کر رہے سمجھ میں آتا, لینے میں کہیں کی کنجوسی. تو اس واسطے اللہ سے لینا ہے نا. اب جن لوگوں کو اولاد نہیں رہتی وہ لوگ کیا دعا کرتے, اللہ میں بس ایک بیٹا دو. کہیں کو راشن کی دکان ہے کیا, دے دیے تو کم ہو جاتا. اللہ سے مانگ رہے ایک کچھ بول کے کہیں کو مانگ رہے, جتنے مانگنا ہے مانگو, اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اب جن لوگوں کو حج کا موقع نہیں رہتا وہ لوگ بولتے ہیں اللہ ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار کرا دیجئے. ارے بھئی یہ کنجوسی کی دعا کیوں کر رہے ہو, یہ دعا کرو اللہ ہر سال اپنے گھر کا دیدار کرائیے. دنیا میں 50 لوگ ہیں جو ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں, ان کے لیے حالات ہیں, تو ان کی اللہ سے تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور ہماری اللہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو ہم خامخواہ دعا میں کنجوسی کیوں کرنا, اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. دعا کرو اللہ ہر سال اپنے گھر کی زیارت کرائیے. تو اس لیے دعا میں کنجوسی مت کرو. وہ ایک صاحب تھے تو وہ دعا کر رہے تھے, اے اللہ 10 کروڑ کی ایک ڈیلنگ چل رہی ہے, 9 کروڑ تو ہیں مگر 1 کروڑ کا انتظام کرنا ہے, حج پہ آ گیا, جانے تک آپ انتظام فرما دیجئے. بعض ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, یہ دعا سن رہے تھے, وہ یہ دعا ختم کرتے بولے ارے ایک دم 1 کروڑ مانگتا کیا, تھوڑے کم کر. تو یہ بڑا اچھا جواب دیے. یہ بولے تم چپ بیٹھو, میں تمہارے سے نہیں مانگ رہا ہوں. اس لیے کہ اگر تم سے مانگتا تو بولتا تھا 50 روپے دو, 100 روپے دو. اس لیے کہ تم 100 روپے دیے تو تمہارے پیسوں میں سے 100 روپے کم ہو جاتے. لیکن میں جس اللہ سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس 1 کروڑ نہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑ بھی اگر وہ کسی کو دے دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنے میں کنجوسی مت کیجئے, نیت کرنے میں کنجوسی مت کرو. نیت بڑی کرو, ایک ہی عمرے میں پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کی نیت کرو. تو بہرحال تو یہ جو عرفات کا دن ہے, میں یہ بتلا رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرنا نہیں چاہتے تو ہمیں عرفات میں حاضر ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتے تھے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرمائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں کسی نے دعا کی اور پھر یہ سمجھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دن کا سب سے بڑا گناہگار ہے. عرفات کے دن کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم وہاں دعا کریں اور یہ سمجھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے ہی کے لیے تو بلائے ہیں. اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں, بیچ بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہیں. جیسے ہی سورج غروب ہوا تو اب وہاں سے آپ کو مزدلفہ کے لیے جانا ہے. جو لوگ ٹرین سے گئے تھے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجاج کرام ہیں, اور یہ جو ٹیلا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل رحمت ہے. یہ اب صاف دکھائی دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو وہاں پڑھی جہاں آج مسجد نمرہ ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اس پہاڑ کے دامن میں آ کر 5 گھنٹے تک دعا کرتے رہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں یہاں دعا کر رہا ہوں, اس لیے میری پوری امت یہیں آ کے کرے گی, اور یہاں آ کے کرے تو اتنی جگہ نہیں ہے. اس واسطے حضور نے اعلان بھی کیا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے لیکن سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے, اس لیے جہاں ٹھہر سکتے ہو وہاں ٹھہرو اور دعا کرو. مگر لوگ, یہ عرفات کئی دن ہیں, لوگ جو چڑھے ہوئے ہیں, ہر آدمی کو یہی سمجھ میں آتا جبل رحمت پہ چڑھ گئے تو رحمت مل جاتی. تو یہ رحمت تو پورے عرفات میں ہے, اس لیے اس پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عرفات کے دن بعد میں آپ جائیے دیکھنے کے لیے, لیکن اس دن جانا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. یہ جبل رحمت جو ہے اس کے اوپر یہ پلر بنا ہوا ہے,
اور آپ سوچ رہے ہوں گے وہ اوپر وائٹ ہے مگر یہ نیچے کالا کئی کو ہے. یہ ہمارے حاجیوں کے کارنامے ہیں. حاجی وہاں جاتے ہیں تو اپنا نام لکھ کے آتے ہیں تاکہ پوترا حج کو گیا تو پڑھ لینا دادا بھی آئے تھے بلکہ. یہاں نام لکھے تو رہتا. 25 لاکھ لوگ وہاں جا رہے ہیں, سوائے کالی روشنائی کے کچھ نہیں رہتا ہے. حکومت پریشان کہ یہ لوگ لکھتے کیوں ہیں, وہ چونا ڈالتے رہتے ہیں, یہ لوگ لکھ کے کالا کرتے رہتے ہیں. تو اس واسطے آپ ایسا مت کیجیے. یہ عرفات میں ٹوائلیٹس کا منظر ہے. اس واسطے میں حاجیوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں ٹوائلٹ کے لیے کب جائیں گے؟ آنے کے بعد مت جاؤ. آتا ہوں گا بول کے سمجھ میں آیا تو چلے جاؤ, نمبر آنے تک آ جاتا. اس لیے کہ وہاں پیشاب کے لیے اور بڑی ضرورت کے لیے الگ الگ بنے ہوئے نہیں ہیں. اسی میں پیشاب کے لیے جانے والے ہیں, اسی میں ٹو ویلر کے لیے بھی جانے والے ہیں. تو اس واسطے آپ اگر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک 6-7 لوگ ہیں اور ہر آدمی ایک 5 منٹ بھی لیا تو آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد نمبر آنے والا ہے. یہ عرفات میں نے بتایا کہ جتنی دیر آپ خیمے کے اندر دعا کر سکتے ہیں دعا کریں. جب 4-5 بج گئے, موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اب باہر نکلیں اور پھر باہر کھڑے رہ کر دعا کر لیں. ایسی جگہ تلاش کریں جہاں ہمارے پہچان والے سامنے نہ ہوں تاکہ ہم اچھی طرح اللہ کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کر سکیں. دعا کرنا سیکھنا ہے تو بچوں سے سیکھنا. بچے کیا کرتے, جس دن گھر میں کچھ نئے لوگ آ گئے, مہمان آ گئے, تو جب ضد کرتے دو بول کے, اب اپن بولتے ان کے سامنے نہیں دیے تو کیسا بول کے یہ لے بول کے اس کو بڑھاتے. تو بچے کوئی نہیں رہے جب زیادہ نہیں مانگتے. جب لوگ زیادہ ہیں تو بچوں کو معلوم ہے یہ ٹائم ہے کھینچنے کا. تو ایسے ہی آپ کے سامنے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں, اللہ سے مانگنے کا اس سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں کو مت دیکھیے, بچہ لوگوں کو نہیں دیکھتا, ملنے والا کیا ہے وہ دیکھتا. اس لیے بالکل دل لگا کر دعا کریں. یہ جو آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے پیلے رنگ کا, یہ عرفات کے چاروں طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں عرفات ختم ہو رہا ہے, اس سے باہر آپ مت جائیے. یہ مسجد نمرہ ہے جہاں 2 نمازیں ظہر اور عصر امام صاحب پڑھاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مجمع جو ہے نا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اگر خواتین ہیں یا آپ بوڑھے ہیں تو مت جائیے. نماز پڑھنے کے واسطے آپ گئے, اندر جانے کے لیے کم سے کم 9 بجے آپ کو اندر جانا پڑتا تو اندر جگہ ملتی. اب 9 بجے گئے, 10, 11, 12, 12:30, 1 بجے کے قریب آپ باہر نکلیں گے. 4 گھنٹے سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نماز پڑھنا ہے تو ہم کنٹرول میں رہتے. جیسے ہی نماز ختم ہو گئی تو ہمارا جسم خود ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا. اس کے بعد اتنی اسپیڈ سے پیشاب آتے رہتا کہ اب کیسا باہر نکلنا اس فکر میں رہتے. تو اس لیے لوگ نہ حاجیوں کو دیکھتے نہ کسی کو. کسی کا احرام گر جاتا, کسی کی لاٹھی گر جاتی, کوئی حاجی گر جاتا. تو باہر نکلنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے آپ اس مسجد میں اس دن مت جائیے. اب عرفات سے آپ مزدلفہ جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو
لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ پیدل جا رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ۔ عرفات سے مزدلفہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ بہرحال بس میں جائیں گے یا ٹرین میں تو آپ مزدلفہ چلے جائیے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ پیدل چلنے والوں کا، کہ عرفات سے مزدلفہ پیدل جا رہے ہیں۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں یا بس میں، اب مزدلفہ پہنچ گئے آپ، یہ رات کا وقت ہے، آپ مزدلفہ میں ہیں۔ جب بھی آپ پہنچے تو عرفات میں آپ نے 2 نمازیں پڑھی تھی، ظہر اور عصر۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھے بغیر وہاں سے نکل گئے، تو اب مغرب اور عشاء یہاں پڑھنا ہے عرفات میں، مغرب اور عشاء پڑھنا ہے اور عشاء کے وقت پڑھنا ہے۔ اگر مغرب کے وقت مزدلفہ پہنچ بھی گئے تو مغرب نہیں پڑھیں گے، عشاء کا انتظار کریں گے۔ عشاء کے وقت مغرب اور عشاء۔ اب جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا، اور آپ ویسے بھی رات میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے مزدلفہ پہنچیں گے۔ اب مزدلفہ پہنچتے ہی جہاں مناسب جگہ آپ کو نظر آئی، چٹائی بچھائیے، طہارت سے فارغ ہو جائیے، وضو کیجیے۔ اور ہم مزدلفہ کے بارے میں آپ کو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ لوز بوٹل جو ہے وہ اپنے ساتھ میں رکھیے۔ عرفات سے جب جا رہے ہیں تو طہارت سے فارغ ہو جائیے۔ وضو کرنے کے لیے جو نل ہے وہاں کافی رش رہتا ہے، لیکن بوٹل بھرنے کے واسطے لائن کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے لیے لائن سے آنا پڑتا، بوٹل بھرنے والے بیچ بیچ میں بھر لے سکتے، تو آپ آسانی سے پانی لے کے بازو وضو کر لے سکتے ہیں، تو آپ کو ٹائم بچ جائے گا۔ تو بہرحال آپ مزدلفہ میں اذان دیں گے، اقامت کہیں گے، اس کے بعد 3 رکعت مغرب، سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ پہلے تو تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس لیے کہ ایام تشریق شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیے، اس کے بعد فوراً کھڑے رہ کے اللہ اکبر کہہ کے عشاء کی نماز شروع کر دیجئے۔ مغرب کی سنتیں بیچ میں نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھی، عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اب سنتیں وطر وہ اس کے بعد پڑھیں۔ رات مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے، آپ آرام کریں۔ تہجد کے وقت اٹھ جائیے اور کچھ تہجد پڑھ لیجئے، دعائیں کر لیجئے۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہو، مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا یہ مسنون ہے، اس لیے جیسے ہی وقت شروع ہو اذان دے کر 2 رکعت سنت، اس کے بعد فرض پڑھ لیجئے۔ مزدلفہ میں وقوف کا اصل وقت یہ ہے، یہ فجر کے وقت تھوڑی دیر آپ مزدلفہ میں رہیں، تو اب نماز پڑھنے کے بعد دعائیں کیجئے، تلبیہ پڑھتے رہیے۔ جیسے ہی سورج نکلنے کے لیے 5 منٹ باقی ہے، دعائیں بند کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو کنکریاں چننا ہے۔ اب یہ جو کنکریاں ہیں وہ چنے، کابلی چنا جو ہوتا ہے اس سائز کی ایک 72 کنکریاں چن لیجئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مزدلفہ کا میدان ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یا تو روڈ ہیں یا ٹوائلٹس، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کھلی جگہ میں آپ کو رہنا ہے۔ حج کے جو مسائل بیان کرتے ہیں تو حج کے ٹریننگ دینے والے، تو بعض مرتبہ وہ لوگ وہاں ہے کیا وہ بتاتے، ہم سمجھتے ایسے ہی کرنا ہے، ایک زمینی حقیقت ہے، تو وہ بتائے تو ہم لوگ الٹا سمجھتے۔ تو مزدلفہ میں میں نے کہا کہ کوئی خیمہ نہیں ہے، کھلی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں خیمہ ہے تو آپ اس میں نہیں جا سکتے ہیں۔ مزدلفہ کے 30% حصے پہ خیمے بنے ہوئے ہیں، اور آپ جو جائیں گے تو آپ میں سے کچھ حاجیوں کا مینا میں جو قیام ہے وہ مزدلفہ کے ہی ٹینٹوں میں رہے گا۔ 30% خیمے مزدلفہ میں ہیں، اس کو نیو مینا بولتے ہیں۔ وہ نیو بولو اولڈ بولو،
مزدلفہ ہے تو مزدلفہ رہتا، نام کچھ بھی رکھو. اب عبد الرحمن عبد الرحیم کسی کا نام ہے، اس کا نام اپن دوسرے کتے کے نام رکھ لیے تو وہ تھوڑی بدلتا، وہ ہے عبد الرحیم ہی. تو اس واسطے وہ مزدلفہ ہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجبوری کی وجہ سے مزدلفہ میں بھی منا کا جو قیام ہے اس کے کرنے کی اجازت ہے. تو اس لیے ہم نیو منا میں ہیں کا مطلب منا میں نہیں ہے، مزدلفہ میں ہیں. بس شریعت میں اجازت ہے، سہولت ہے، رہ سکتے ہیں. لیکن اب جو مزدلفہ میں آپ رات میں گئے، اگر آپ کا خیمہ پہلے سے مزدلفہ میں ہے تو کھلے میدان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے خیمے میں چلے جاؤ، سکون سے آرام کر سکتے، اور وہ مزدلفہ ہی ہے. تو بہرحال میں یہ اتنا صاف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ مزدلفہ کے خیمے میں تھے. مطلب منا کا جو خیمہ تھا وہ ہمارا مزدلفہ میں ہی تھا. تو رات سردی کا موسم تھا اور ہم لوگ رات میں پہنچے تو سیدھے ہم اپنے خیمے میں چلے گئے. ابھی باہر تو سردی ہے، اب سکون سے خیمے میں رہو. ہمارے ساتھ حیدرآباد کی ایک فیملی تھی، حج کمیٹی سے گئے تھے ہم لوگ. تو اب حج کمیٹی میں تو کوئی کسی کی نہیں سنتا، تو اب وہ حاجی صاحب ہم کو نہیں پہچانتے، ہم ان کو نہیں پہچانتے. لیکن بہرحال بوڑھے ماں باپ تھے، وہ باہر سردی میں چٹائی ڈال کے بیٹھ گئے. تو ہم ان کو ہمدردی کی وجہ سے جا کے سمجھائے، بھائی آپ کا خیمہ اندر ہے نا، آپ اندر جا کے لیٹو بیٹھو، سردی ہے. تو بولے نہیں. اندر چلے گئے منا، باہر نکلے تو مزدلفہ. جیسے خیمے میں اندر گئے وہ منا، باہر نکلے تو مزدلفہ. اس لیے رات مزدلفہ میں گزارنا ہے. تو بہرحال اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کا خیمہ مزدلفہ میں ہے تو وہ مزدلفہ ہی ہے، آپ اندر جا کے آرام کر سکتے ہیں. اب صبح ہوئی اور آپ نے کنکریاں چن لی. یہ کنکریاں دھونا نہیں دھونا، حج میں ایسے مشکل مسائل رہتے. اب ایک کتاب پڑھے تو آپ اس میں لکھا ہوا رہتا دھونا، دوسری کتاب پڑھے تو لکھا ہوا رہتا نہیں دھونا. حاجی پریشان، دھونا نہیں دھونا. تو ہم حاجیوں کو کہتے ہیں آپ یہ کتاب تھوڑا بازو رکھو، آپ اپنی آنکھوں سے مزدلفہ دیکھو. مزدلفہ میں ٹوائلٹس کم ہیں، حاجی زیادہ ہیں. شوگر کے مریض ہیں اور کمزور لوگ ہیں، پیشاب تیز آ رہا ہے. تو اس واسطے حاجی کیا کرتے، رات کا وقت ہے، جہاں کچھ سہارا آسرا آڑ نظر آئی وہیں دکان لگاتے، وہیں پیشاب کر لیتے. اب اسی میدان سے ہم کو کنکریاں چننا ہے. اب دھونا نہیں دھونا کتاب پر دیکھو. خالی مزدلفہ کو دیکھ لیے تو سمجھ میں آ جاتا. تو یہ کوئی جھگڑے کی چیز نہیں ہے، مگر لوگ اس کو بھی جھگڑے کی چیز بنائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنکریاں صاف ستھری ہیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آیا گندی ہیں، ہاتھ کو لگائے تو ہاتھ بھی خراب ہو سکتا، دھو لو. تو بہرحال آپ کنکریاں چن لیے. اس کے بعد اب پھر منا جانا ہے. یہ حج کا تیسرا دن ہے. 8 تاریخ کو کہاں تھے؟ منا میں. 9 تاریخ مزدلفہ، 9 تاریخ عرفات، اور 9 کی رات میں مزدلفہ آئے. اب تیسرا دن ہے 10 تاریخ، بقرعید کی 10 تاریخ. جیسے ہی سورج طلوع ہوا اب ہم پھر منا جائیں گے واپس. پہلے دن جہاں تھے وہاں جا رہے ہیں. یہ جو مزدلفہ سے منا جانا ہے، کیسا جانا؟ ٹرین سے، پیدل. اپنے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے لیکن جانا کیسا؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے منا پیدل جائیے. اس لیے کہ آپ ٹرین میں جائیں گے تو بھی اتنا ہی چلنا پڑے گا جتنا پیدل چلیں گے تو خیمے پہ پہنچ جاتے.
آپ مزدلفہ میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں اسٹیشن نہیں ہے، اسٹیشن تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہے گا. اب آپ 1-1.5 کلومیٹر اسٹیشن کے واسطے گئے، ٹرین مینا میں جہاں چھوڑتی ہے وہاں سے آپ کا خیمہ 1-2 کلومیٹر رہے گا، تو وہاں سے پھر خیمے پہ آئے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر چلے تو خیمے پہ پہنچ جاتے. تو اس واسطے آپ مزدلفہ سے جو مینا جانا ہے پیدل جائیے. اب پیدل جانا ہے تو کب جانا؟ سورج جیسے ہی طلوع ہوا تو آپ فوراً اگر جائیں گے سورج طلوع ہوتے ہی، یہ مینا جا رہے ہیں لوگ مزدلفہ سے، اور یہ وہی ٹائم ہے، رش ماشاءاللہ، قدم رکھنے جگہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ مزدلفہ میں سورج طلوع ہو گیا، لوگ جا رہے ہیں، جانے دیجئے. آپ 1 گھنٹہ وہیں چٹائی بچھاؤ، آرام کرو، چائے ملتی خریدو، چائے پی لو، بسکٹ کھاؤ، آپ کے پاس جو ناشتہ ہے وہ کر لو. 8 بجے کے قریب 7:30 8 بجے تک وہاں انتظار کرو. اس کے بعد اب نکلو. اب مینا جائیں گے تو یہ رش نہیں رہے گا، تھوڑا ڈھیلا پڑ جائے گا مجمع، اور آسانی سے آپ مینا جا سکتے ہیں. مگر میں آپ کو بولا 7:30 بجے تک 8 بجے تک انتظار کر کے جاؤ، آپ ایسا کر سکتے کیا؟ بہت مشکل ہے. اس واسطے کہ پورے لوگ جاتے رہتے، مزدلفہ خالی ہوتے رہتا. تو آپ کے ساتھ والے جو رہتے نا، ہر 5 منٹ کے بعد آ کے پوچھتے کیا ہوا، نہیں جائیں گے، سب چلے جا رہے ہیں. اب آپ کو بھی تھوڑی دیر کے بعد غصہ آتا، چلو بول کے. تو اس واسطے اتنا آسان نہیں ہے ٹھہرنا، مگر آپ کوشش کیجیے. تو بہرحال آپ نکلے اور مینا پہنچ گئے. آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، لیکن فی الحال کنکریوں کے ساتھ ہی آپ اپنے خیمے میں کہ آپ روڈ کا نام لکھیے، پول نمبر لکھیے، بس یہ 2 چیزیں آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دیں. آپ جیسے ہی مینا کے خیمے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، مزدلفہ میں تو خیمے نہیں ہیں، مینا کے خیمے جیسے ہی اسٹارٹ ہوئے تو ابھی انٹری مت کیجیے. وہاں جو پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھو یہ شارع الجوہرہ، وہ آپ کو بتائے گا وہ جو روڈ ہے وہ شارع الجوہرہ، اس لیے کہ مینا میں ہر روڈ کا نام ہے. تو مینا میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم کو وہ روڈ تلاش کر لینا ہے، ورنہ ایک روڈ پر چلے جائیں گے تو اب دوسری روڈ پہ جانا مشکل ہوگا. تو مینا میں داخل ہونے سے پہلے ہی روڈ تلاش کرنا ہے. اب اس روڈ پہ آپ چلیں گے تو اب آپ کو پول نمبرز ملتے رہیں گے. آپ مثال کے طور پر 1/50 نمبر کے پول کے پاس پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 49 اس کے بعد ہے. تو اس طرح آپ پول کو دیکھ کے، آپ روڈ پہ تو اپنے خیمے کی روڈ پہ ہیں، آپ اسی روڈ پہ آپ کا خیمہ ہے، خالی پول نمبر تلاش کرتے ہوئے جانا ہے. پول نمبر آ گیا، نیچے آپ کا خیمہ ہے. ورنہ تو مینا میں حاجی جو واپس ہوتے ہیں تو 5 گھنٹے اپنے خیمے کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور حاجیوں کا حج تو وہیں قبول ہو جاتا خیمے کو تلاش کرنے میں. پورا طواف زیارت سے پہلے مینا کا طواف چلتا ہے، اور اتنی بری حالت رہتی ہے حاجیوں کی، بیچاروں کو خیمہ نہیں ملتا، صبح سے کھائے ہوئے نہیں رہتے، بھوکے ہیں، پیر جواب دے رہے ہیں، خیمہ مل نہیں رہا ہے. بھئی حاجی صاحب کو اپنا خیمہ نہیں معلوم ہے تو دوسروں کو ان کا خیمہ کیسے معلوم رہے گا؟ تو اس واسطے یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ اپنے خیمے تک پہنچ جائیں گے. اب آپ اپنے خیمے پر پہنچے تو جائیے، ناشتہ کیجیے، آرام کیجیے. آج 10 تاریخ ہے،
اور 10 تاریخ کو عید کا دن ہے، بقرعید کی 10 تاریخ کو عید ہوتی نا، اور ہم پہنچے تو 10 بج گئے. اب عید کی نماز کب پڑھتے؟ وہ پہلے بولتے تھے بڈیاں، ادھر حج کی نماز ہوتے رہتی، ادھر سونا سستا ہو جاتا. حج کی نماز اتنی ہوتی تو سونا سستا کہاں سے ہوتا؟ حاجیوں کے اوپر سے عید کی نماز معاف ہے. حاجی عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا آج عید کا دن ہے. اتنے پریشان رہتے ہیں مزدلفہ کے سے نکل کے مینا پہنچنے میں، عید کچھ یاد نہیں رہتا. تو اس لیے حاجیوں کے لیے عید کی نماز معاف ہے. آپ پہنچ گئے اپنے خیمے میں 10 بجے 11 بجے. آج کنکریاں مارنا ہے، اور مزدلفہ میں 3 جمرات ہیں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیدل چلنے کا جو راستہ ہے وہ یہ جو آپ کو ٹرین کی طرح اتنا لمبا نظر آ رہا ہے، یہ شیڈ ہے پیدل چلنے کا. اور ہمارا جو خیمہ رہے گا وہ یہی رہے گا، یا تو اس روڈ پہ یا یہ بازو کے روڈ پہ. تو یہاں سے پیدل چلنے کا راستہ قریب رہے گا. یہ جو کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے، تو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ اپنے خیمے سے یہ شیڈ والے راستے میں آئیے، وہاں سے سیدھا جمرات پر جائیے، کنکریاں ماریے. کنکریاں مارنے کے بعد جیسے ہی ہم کنکر مارے، سامنے کئی راستے رہتے، تو ہم کنکر مارنے کے بعد یو ٹرن لینا ہے لیفٹ میں، رائٹ میں نہیں ہوتا. کنکریاں مارو، یو ٹرن لیفٹ. اگر آپ رائٹ میں ٹرن کیے تو پھر مزدلفہ میں 1 مرتبہ قبول ہوا تھا، یا دوسری مرتبہ قبول ہو جاتا حج. اس لیے کہ اب یہ جو راستے جائیں گے وہ پتہ نہیں مینا میں کہاں آپ کو پہنچا دیں گے. اب وہاں سے آپ کو پھر اپنا خیمہ تلاش کرنے میں کافی مشکل ہوگی. اس لیے کنکریاں مارنے کے بعد یو ٹرن لیفٹ میں لیں گے. لیفٹ میں لے کے اب آپ جب واپس ہوں گے تو پھر یہ اس راستے سے آپ گئے تھے، یہ جو راستہ ہے اس سے گئے، واپسی میں اسی راستے سے واپس نہیں ہو سکتے. یہ آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں نا واپس ہوتے ہوئے، تو آپ جائیں گے ایسا کنکریاں مار کے اس راستے سے واپس ہوں گے، اور اس سے واپس ہوتے 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 یہاں آ کے پھر آپ اس میں انٹری لے لیں گے. جا رہے ہیں جس راستے سے جا رہے، واپسی اس راستے سے نہیں ہے، یو ٹرن لے کے اس کے بازو سے آنا ہے، بازو سے آ کے پھر بیچ میں آ کے پھر اس کے اندر شامل ہو جانا. تو یہ واپسی کا راستہ ہے. واپس آ کے پھر یہاں آپ اسی ٹینٹ جو شیڈ والے راستے کے اندر چلیں گے. وہاں جا کے آپ ٹوائلٹ تلاش کیجئے کہ کون سے نمبر کے ٹوائلٹ کے پاس سے ہمارا خیمہ ہے، وہاں سے آپ چلے جائیں گے تو پھر سیدھے خیمے پہ پہنچیں گے. اب یہ جو مینا میں جمرات ہیں، 3 جمرات ہیں. یہ پہلے زمانے میں جمرہ اس طرح تھا، اور کوکا کولا اس وقت بھی تھا. اس کے بعد پھر جمرات ایسے بنے، اور آج کل یہ جمرات پر جانے کا راستہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آنے والے حاجی ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے آنے والے حاجی یہ راستے پہ نہیں جا رہے، یہ نیچے جا رہے ہیں. تو مینا کے جس راستے سے بھی آپ آئیں گے آپ کو الگ راستہ ملے گا. 5 فلور ہیں کنکریاں مارنے کے. یہ کنکریاں مارنے کے لیے الگ الگ راستوں سے لوگ جا رہے ہیں. یہ 3 جمرات ہیں، اس کے اوپر چھت بھی ہے. یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا.
منا سے آپ کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، منا جیسے ہی ختم ہو رہا ہے تو وہاں یہ 3 جمرات ہیں. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں گے تو مکہ شروع ہو جاتا. تو مکے کی طرف جو جمرہ ہے وہ آخری، یہ جو جمرہ ہے اس کا نام ہے جمرۃ العقبہ، اور یہ جو جمرہ ہے اس کا نام ہے جمرۃ الاولیٰ، اور یہ جو ہے یہ جمرۃ الوسطیٰ ہے. فارسی میں لکھا ہوا ہے چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بزرگ شیطان. تو ہمارے ایک دوست بولے مولانا یہ شیطان بھی بزرگ رہتا کیا؟ بزرگ کے معنی بڑا. تو آج پہلا دن ہے اور ہم ادھر سے جا رہے ہیں. ہم آج اس جمرے کو بھی کنکریاں نہیں ماریں گے، اس کو بھی نہیں ماریں گے، یہ جو آخری میں ہے اس کو 7 کنکریاں ماریں گے. پہلے کو چھوڑ دیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے، آخری کو 7 کنکریاں. تو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، جیسے ہی آپ کنکریاں مارنا شروع کریں گے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن یہ کہہ کے آپ ایک ایک کنکر پھینکیں گے. 7 کنکر ایک ساتھ پھینک دیں گے، ایک ہی کنکر ادا ہوگا، ہر کنکر الگ الگ پھینکنا ہے. اچھا جانا کب؟ ٹائم شروع ہوا صبح سے، لیکن آپ ظہر کے بعد چاہیے، ظہر کے بعد چاہیے. ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد جائیے کنکریاں مارنے کے لیے. آپ تھوڑا کراؤڈ سے بچ سکیں گے. آخری جمرے کو آپ نے 7 کنکریاں ماری، اس کے بعد پھر میں نے کہا آگے بڑھ کے یو ٹرن لے کے واپس آئیے. آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کو حجاموں کی دکانیں ملیں گی، اسی راستے پہ مسجد منا کی جو مسجد ہے وہ ملے گی. تو حجاموں کی دکانوں کے پاس پہنچیے. آج 3 کام ہیں. پہلا کام کنکریاں مارنا، وہ آپ مار دیے. اس کے بعد ہے قربانی. اب ہم نے حج کمیٹی کو اگر پیسے دیے ہیں تو وہاں الراجحی بینک ہے، وہ لوگ قربانی کرتے ہیں. باقی وہ لوگ کر رہے ہیں، نہ آپ کو فون آتا نہ آپ ان کو فون کر سکتے. آپ پیسے دے دیے، آپ کی قربانی وہاں ہوتی. اب ہماری کب ہو رہی، کیسا معلوم ہونا؟ تو میں حاجیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کنکر مارے نا، وہاں قربانیاں چل رہے مسلسل، ایک تو نہیں ہوتا، کئی لاکھ قربانیاں کرنا ہے انہیں. تو کنکر مارنے کے بعد بال بنانے تک کم سے کم آدھا گھنٹہ ہوتا. یہ آدھے گھنٹے میں کئی ہزار بکرے کٹ جاتے ہیں. یہ بکرا میرا، یہ بکرا تمہارا بلکہ نہیں ہے. اتنے ہزار بکروں میں اپنا ایک بھی نہیں رہتا. اپنا بھی ایک ہے اس میں، ہم تو پیسے دیے ہوئے ہیں نا. تو اس واسطے کنکریاں مارنے کے بعد جب بال کاٹنا ہے، اس بیچ میں جو بکرے ذبح ہوئے اس میں سے ایک بکرا ہمارا تھا. جائیے بال بنائیے. اس لیے کہ وہاں کسی بکرے پہ کسی کا نام نہیں ہے کہ یہ فلاں صاحب کا بکرا، یہ فلاں کا. 10 لاکھ قربانیاں، 10 لاکھ بکرے، تو اس لیے بکرے تو کٹ رہے ہیں. اس کے بعد آپ جائیے، جا کے اپنے بال بنا لیجئے. البتہ حجاموں کی دکانیں یہیں رہتی. اب آپ اپنے خیمے پہ چلے گئے تو وہاں حجاموں کی دکانیں نہیں رہتی. باہر البتہ کچھ حبشی، کچھ بنگلہ دیش کے لوگ بال بناتے رہتے. تو آپ اگر وہاں بنانا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگ کیسا بنا رہا دیکھ لو. اگر ٹھیک بنا رہا تو آپ بھی اپنا سر پیش کیجئے، ورنہ تو وہ حجام نہیں رہتے، آپ کے سر پہ پریکٹس کرے گا وہ. تو اس واسطے حجاموں کی جو دکانیں ہیں یا تو وہاں بنا لو یا پھر خیموں پہ جا کے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے بنا لو. عورتیں اپنے ہاتھ سے خود ایک پور کے برابر بال کاٹتے ہیں. جیسے ہی بال کاٹ دیے اور آپ نے بال بنا لیے، تحلل اولا حاصل ہو گیا. مطلب احرام کی وجہ سے جو پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہوئی تھیں کہ خوشبو نہیں لگا سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں، تو یہ ساری پابندیاں ختم.
صرف ایک پابندی ابھی باقی ہے، شوہر و بیوی ابھی تھوڑا احتیاط سے رہیں گے، بس یہ ایک پابندی ہے، باقی ساری پابندیاں ختم۔ اب آپ جائیے، نہانا ہے نہائیے، نہیں نہانا ہے مت نہائیے، اس لیے کہ بال بنائے۔ اب اس کے بعد لوگ بولتے ہیں جا کے اپنے خیمے پہ نہا کے کپڑے پہن لو، تو حاجی صاحبان سمجھتے یہ نہانا بھی حج کے کاموں میں سے ہے، شاید نہیں ہوتا۔ یہ بال بنانے کے بعد تم کو نہانے کی عادت ہے نا، اس واسطے جا کے نہا لو، نہیں نہانا چاہتے مت نہاؤ۔ اور لوگ بولتے مولانا یہ ٹوائلٹس میں کیسا نہانا، کون بولے نہاؤ بول کے، آپ سر دھو لو، پابندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے۔ آج حج کا کون سا دن تھا؟ تیسرا۔ کتنے کام کیے؟ 3۔ حج کے 3 دن گزرے اور 3 دنوں میں آپ صرف 3 کام کیے۔ پہلے دن مینا میں کیا کیے؟ تلبیہ پڑھے، نماز پڑھے، نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرے دن عرفات گئے، عرفات میں کیا کیے؟ ظہر اثر پڑھے اور دعا کرے، اور کچھ کرے؟ تو یہاں نرمل میں نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتے کیا؟ تو نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ 2 دن تو کوئی نیا کام ہے ہی نہیں۔ تیسرے دن 3 کام کرے۔ کتنے کام کیے جی؟ 3 نہیں کرے، 1 ہی کرے۔ آپ جا کے کنکریاں مارے، قربانی کون کرے؟ جن کو پیسے دیے وہ لوگ کرے۔ بال کون بنایا؟ حجام بنایا، آپ کیا کریں؟ تو تیسرے دن بھی خالی 1 کام ہم کریں، 3 دن ہو گئے حج کے۔ اس کے بعد پھر اب آپ رات میں آرام کیجئے یہیں، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اتنا آسان بول رہا ہوں، مگر اللہ سے دعا کرنا اللہ ایسے آسان کرے۔ چلنے سے تھک جاتے اصل میں، باقی کام زیادہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے پاؤں ہاتھ کو آتے، کھانا صحیح نہیں ملتا۔ اب کھانا نہیں ملا تو کیا حالت رہتی، وہ بول کے آتا اپنے، تو وہ اصل پرابلم رہتے کہ کھانا صحیح وقت پہ نہیں ملا، چل گئے، تھک گئے، تو اس کی وجہ سے مشکل معلوم ہوتی، ورنہ کام زیادہ نہیں۔ اس کے بعد پھر رات گزر گئی، چوتھا دن نکلا، یہ بقرعید کی 11 تاریخ ہے۔ آج ظہر تک کوئی کام نہیں ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھیے، ظہر سے کنکریاں مارنے کا ٹائم شروع۔ پہلے دن تو صبح سے شروع ہوا تھا اور 11 تاریخ کو ظہر سے، تو ابھی تو ٹائم شروع ہوا، رش بہت رہے گا، اس لیے آپ عصر تک تھوڑا برداشت کیجئے، سکون سے رہیے، کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ تلبیہ تو پڑھنا نہیں ہے، وہ تو کل ہی بند ہو گیا۔ جیسے ہی عصر کی نماز پڑھ لیے تو اب آپ 3 جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، تو 7 کنکریاں، 21 کنکریاں لے کر نکلیے، 1-2-4 زیادہ ہی لے لو۔ اس کے بعد پہنچے تو یہ جو پہلا جمرہ ہے، پہلے اس کو 7 بازو ہٹیں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو 7، پھر بازو ہٹیں گے، دعا کریں گے، پھر تیسرے کو 7 ماریں گے اور بغیر کھڑے ہوئے کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب آپ آگے بڑھ گئے، اس کے بعد اب پیچھے آئیے ہی مت، اب یو ٹرن مت لو، سیدھے ہی چلتے رہو۔ اب مکہ جانا ہے، حج کمیٹی کی طرف سے، معلم کی طرف سے طواف زیارت کے لیے، یعنی حج کا جو طواف ہے اس کے لیے مکہ جانے کسی بس اور سواری کا انتظام نہیں رہتا ہے، آپ کو خود جانا ہے۔ تو آپ کنکریاں ماریے، اس کے بعد آگے چلتے رہیے۔ کہاں تک جانا ہے؟ تو شیشہ محلے کا نام ہے، آگے جو محلہ ہے اس کا نام ہے شیشہ۔ وہاں ایک سپر مارکیٹ ہے بن داؤد، تو آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو پوچھ لیجئے شیشہ بن داؤد، لوگ بتائیں
گے سیدھا جاؤ وہاں ہے شیشہ بن داؤد. تو آپ شیشہ بن داؤد جو ہے وہاں پہنچیں گے تو چورستہ ہے. اب وہاں ٹیکسیاں ملتے ہیں. آپ وہاں جا کے کسی بھی ٹیکسی والے سے بات کیجئے. اور جو لوگ ایپ بھی یوز کرنا جانتے ہیں تو وہ ایپ پر بھی ٹیکسی کو بک کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ایپ پہ بک کریں گے وہ کم پیسوں میں حرم شریف جا سکتے ہیں. اب جو ٹیکسی بات کریں گے اس کو وہ لوگ 400-500 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ جاننے والے ہیں ایپ ان کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. تھوڑی ہی دیر میں آپ کو گاڑی آ جائے گی. اس کے بعد پھر اب آپ ٹیکسی میں بیٹھیے حرم شریف. وہاں کے جو عرب ڈرائیور ہیں وہ لوگ منطق پتہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں نہیں پڑھے ہوئے ہیں مگر منطق آتی وہ لوگوں کو. اب جیسے ہی آپ کو پوچھتا وہ کہاں جانا ہے تو آپ بولتے حرم. وہ بولتا کہ چلو کسٹمر مل گیا. اس کے بعد بٹھاتا ہو جہاں تک لے جا سکتا لے جاتا. اس کے بعد پھر آگے جانا تھوڑا مشکل ہے تو بولتا ہے لفظل انزل اترو. اب آپ بولتے ہیں یہاں کہیں بھی کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا, مسجد حرام بھی دور دور سے دکھائی نہیں دے رہی اور یہ حرم بلکہ اتار رہا. آپ بولتے ہیں حرم کہاں ہے؟ بولتا ھذا حرم, یہ حرم ہے. اب آپ بولتے جھوٹا ہے, بولے یہ حرم کہاں ہے؟ بولتا واللہ ھذا حرم. اب قسم کھا کے بولتا یہ حرم ہے. آپ بولتے ہیں ارے حرم نہیں ہے یہ, میں کرایہ نہیں دیتا ہوں. تو انہیں بولتا حساب علی یوم الحساب, قیامت میں لے لیتے. تو وہاں خالی جھگڑا ہو جاتا. تو اس واسطے آپ ٹیکسی والے کو حرم نہیں بولنا, آپ اس کو بولنا کلاک ٹاور. اب انہیں گھما نہیں سکتا, کلاک ٹاور پہ لے جا کے اس کے نیچے چھوڑتا. تو بہرحال کلاک ٹاور حرم کے سامنے ہے. تو آپ ٹیکسی لیے, اس کے بعد پھر حرم شریف گئے. میں نے کہا کہ آپ عصر کے بعد کنکریاں ماریے, آگے چلتے رہیے. شیشہ بن داؤد تک پہنچنے تک مغرب کا ٹائم ہو جاتا. وہیں بازو مسجدیں ہیں, آپ مغرب کی نماز پڑھو. اس کے بعد ٹیکسی لو, حرم شریف جاؤ, عشاء کا ٹائم ہو جاتا. وہاں جا کے عشاء کی نماز اگر جماعت سے ملے ٹھیک ہے, ورنہ اکیلے وہاں پڑھ لو. اس کے بعد اب طہارت سے فارغ ہو جائیے, وضو کیجئے. یہ 11 اور 12 کے درمیان کی رات ہے. یہ لکھ لو, اس پہ عمل بھی کرو, آپ کا حج آسان ہوگا. ورنہ تو کافی مشکل بھی آپ کو ہو سکتی ہے کہ آپ کو طواف کب کرنا ہے اور یہ جو کنکریاں مارنا ہے یہ کب مارنا ہے. یہ ٹائم ہم بتا رہے ہیں آپ کو. پہلے دن ہم نے کہا ظہر کے بعد, دوسرے دن اور تیسرے دن عصر کے بعد کنکریاں مارنا ہے. اور طواف 3 دن کر سکتے, 10, 11, 12. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 11 کی کنکریاں عصر کے بعد ماریے, اس کے بعد سیدھے حرم جائیے اور 11 کی جو رات ہے اس میں جا کے طواف کرو. اگر آپ 11 کی رات میں طواف کریں گے, اتنے سکون کے ساتھ آپ طواف کریں گے. آپ بولیں گے لوگ بولتے ہیں بہت رش رہتا, ایسا ہوتا ویسا ہوتا. کہاں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ 11 کی رات میں آئے, کل آتے تو پتہ چلتا تھا. آپ 10 کو اگر آتے طواف کرنے, اندر گھس نہیں سکتے تھے. لوگ اندر جا کے واپس نکل جاتے, اتنا دباؤ رہتا ہے. تو 10 کی رات 11, چونکہ لمبا ٹائم گزرا تو رش کم ہو جاتا. اب 11 کی جو رات ہے اس میں بہت کراؤڈ کم رہتا ہے, سکون سے طواف کر سکتے, صفا مروہ کی سعی کر سکتے. اس کے بعد 12 کا دن جیسے ہی نکلا پھر رش بڑھ جاتا. کیوں بڑھ جاتا؟ اس لیے کہ اب 12 تاریخ کو 2 ٹائپ کے طواف کرنے والے جمع ہو جاتے. ایک حج کا طواف, دوسرے طواف وداع. جو لوگ ریاض سے, دمام سے, الخبر سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے بسیں آج رات میں ہی نکل جاتی. تو ان کو 2 طواف کرنا ہے, طواف زیارت بھی کرنا ہے, طواف وداع بھی کرنا ہے. تو اس لیے 12 کے دن بھی رش بہت رہتا ہے. 11 کی جو رات ہے اس میں سکون سے طواف کر سکتے ہیں. آپ اس میں کرنے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد پھر آپ گئے, آپ نے طواف کیا. احرام تو نہیں ہے, اس لیے استباء نہیں ہے,
مگر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، اس لیے نارمل کپڑوں میں ہی رمل کریں گے، شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر چلیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، زمزم پی لیجئے، صفا مروہ کے 7 چکر، اس کے بعد پھر ٹیکسی لیجئے، پھر مینا واپس۔ اب جو مینا آنا ہے تو آپ لوگوں کی جو بلڈنگیں ہیں وہ عزیزیہ میں ہیں۔ عزیزیہ ایک محلے کا نام ہے، لیکن عزیزیہ حج کمیٹی کے پاس ایک کیٹیگری کو کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلڈنگ محلہ شیشہ ایک محلہ ہے اس میں ہے، آپ کی بلڈنگ عزیزیہ میں ہے، آپ کی بلڈنگ کسی اور محلے میں ہے، لیکن آپ کی کیٹیگری عزیزیہ ہے۔ اگر حقیقت میں آپ کی بلڈنگ عزیزیہ محلے میں ہی ہے تو وہ مینا سے لگا ہوا محلہ ہے، محلہ ختم مینا شروع، تو آپ کی بلڈنگ کے قریب ہی مینا رہے گا، تو اس لیے آپ کو اچھا خاصا وہاں کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو ٹیکسی والا جو ہے اس کو آپ جب مینا واپس ہو رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ دیکھیے مینا میں 3 بریجز ہیں، اوور برج، ایک ہے کنگ عبدالعزیز برج، یہ بالکل جمرات کے بازو ہے قریب میں، اس کے بعد نہیں بلکہ کنگ خالد برج جو ہے وہ جمرات کے قریب ہے، اس کے بعد دوسرا جو برج ہے وہ کنگ عبدالعزیز برج ہے، یہ مینا کے اینڈ میں ہے، اس کے بعد تیسرا برج ہے ملک فیصل برج، یہ مزدلفہ میں ہے، اور خیمے ان 3 بریجوں کے درمیان میں ہیں۔ تو ہم جو مینا میں تھے تو ہمارے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا رہتا آپ کا خیمہ کون سے برج کے قریب ہے، آپ کے کارڈ پہ رہتا، آپ اس میں پڑھ لیجئے کہ ہمارا خیمہ کون سے برج کے قریب ہے۔ اب مکے سے جب واپس ہو رہے تو وہ برج کا نام بولنا اس کہ ہم کو کنگ عبدالعزیز برج کے پاس جانا ہے یا کنگ خالد برج کے پاس جانا ہے، تو وہ آپ کو کنگ خالد برج جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی سرنگ رہتا، وہاں چھوڑ دیتا، اندر نہیں جا سکتا ہے، اس پہاڑ کے باہر جو جگہ ہے وہاں آپ کو چھوڑ دے گا۔ اب آپ کو پہلے پیدل سرنگ پار کرنا ہے، تقریباً 1.25 کلومیٹر تک سرنگ ہے، اس کے بعد پھر جیسے ہی سرنگ پار کر کے آپ دوسری طرف نکلے تو اب مینا میں پہنچ گئے، اور آپ وہ جو برج ہے اسی برج کے پاس رہیں گے، وہاں سے آپ اپنے خیمے کو وہی جو نشانیاں آپ کو بتائے تھے، روڈ کا نام، پول نمبر، اس کو دیکھتے ہوئے آپ چلے جائیے۔ بہرحال آج حج کا آخری دن ہے، 12 تاریخ ہے، آج صرف ایک کام ہے، ظہر کے بعد سے کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوگا، آپ عصر کے بعد نکلیے، پہلے جمرے کو 7 کنکریاں ماریے، بازو ہٹ کے دعا، دوسرے کو ماریے، بازو ہٹ کے دعا، تیسرے کو ماریے، بغیر دعا کے یو ٹرن لیجئے، واپس آئیے، اپنے خیمے پر جائیے، سامان لیجئے اور اب اپنی بلڈنگ پر واپس۔ معلم کی بس رہے گی، آپ بس میں چلے جائیں، اور اگر آپ کا کی جو بلڈنگ ہے وہ مینا میں قریب میں ہے، پیدل جا سکتے ہیں، پیدل چلے جائیے، ٹیکسی سے جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، باقی معلم کی بسیں رہتی ہیں۔ آپ کا حج ختم ہوا 5 دن، ایک مرتبہ پھر ہم اس کو تھوڑا دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ 8 تاریخ کو حج شروع ہوا، پہلے دن ہم نے کوئی کام نہیں کیا سوائے نماز پڑھنے، دعائیں کرنے، تلبیات پڑھنے کے، دوسرے دن بھی دعائیں اور تلبیہ اور نماز، تیسرے دن کنکریاں مارے ایک شیطان کو، قربانی، بال کاٹے، 3 دن ہو گئے۔ چوتھے دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارے، طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کیے، تو چوتھے دن بھی 3 کام، کنکریاں، طواف، صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد واپس آئے، 5واں دن نکلا، صرف تینوں جمرات کو کنکریاں مارے۔ اس کے بعد پھر اب آپ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، مینا میں ہیں، تو وہاں ایک آواز بہت زیادہ لگتی ہے۔ مینا آخری دن سورج غروب ہونے سے پہلے چھوڑ دینا،
اگر کوئی سورج غروب ہونے تک رہ گیا تو کل کی کنکریاں مارنا بھی واجب ہو جاتا. اس واسطے غروب ہو گیا تو اب نہیں جا سکتے، وہیں رہو. یہ لوگ بولتے رہتے ہیں. جو لوگ بول رہے ہیں وہ غلط نہیں بول رہے ہیں. ان کے مسلک میں ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی غروب تک رہ گیا تو اس کو 13 کی کنکریاں واجب ہو جاتی ہیں اور ایک دن رہنا پڑتا ہے. ہمارے مسلک میں اس کی گنجائش ہے. ہمارے پاس 13 کی فجر تک کوئی رہ گیا تو 13 کی کنکریاں واجب ہو جاتی ہیں. تو ہم فجر تک تو نہیں ہیں، رات ہی میں جا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر 13 کی کنکریاں واجب نہیں ہوتی ہیں. اس لیے آپ مغرب کے بعد بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب آپ اپنے خیمے پر چلے گئے. حج کے بعد مدینہ جانے سے پہلے صرف ایک کام ابھی حج کا باقی ہے اور وہ ہے طواف وداع. طواف وداع کا مطلب ہے 7 چکر 2 رکعت نماز. یہ آپ حج کے بعد کسی بھی دن کر سکتے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن. آخری دن کرنا ضروری نہیں ہے. طواف وداع کرنا ضروری ہے، آخری دن ضروری نہیں ہے. آپ جس دن چاہیں کر سکتے ہیں. ایک طواف کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے طواف وداع کی نیت سے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے آخری دن طواف وداع کریں گے، حج کے بعد آپ کو جب موقع ملے نفل طواف کیجئے. اگر آخری دن کسی وجہ سے آپ طواف وداع نہیں کر سکے تو وہ جو حج کے بعد آپ نے نفل طواف کیے ہیں اس میں سے ایک طواف خود بخود طواف وداع بن جاتا، خود بخود بن جاتا. اس لیے حج کے بعد نفل طواف کرتے رہیں. اس کے بعد اب مدینہ جانا ہے اور مدینے میں 8 دن آپ کو رہنا ہے. مدینے کے جو 8 دن ہیں آپ کو معلم کی طرف سے اعلان آئے گا کہ یہ ٹائم پر مدینہ جانے کے لیے بسیں آنے والی ہیں. آپ اس سے پہلے تیاری کر لیجئے. مدینہ جانے سے پہلے نہانا یہ مستحب ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ بس میں بیٹھیں گے تو سیدھے مدینے کے اندر چلے جائیں گے. اس لیے مکے ہی میں مدینے کی نیت سے نہا کر کپڑے پہن لیجئے. بس آئی، بس میں بیٹھے. کھجور خریدنا ہے مدینے میں خریدو، زمزم تو آپ کو واپسی میں ملے گا. اور باقی جان نمازیں خریدنا ہے تو بھی مدینے میں خریدیے، مارکیٹ وہیں بڑا ہے. تو بہرحال اب آپ مدینہ جا رہے ہیں تو جیسے ہی بس میں بیٹھیں تو مکہ مکرمہ جاتے ہوئے آپ تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک. اب مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کی زبان پر درود شریف ہونا چاہیے. جتنا آپ درود پڑھتے رہیں گے، مدینہ کا یہ سفر اتنا ہی کامیاب ہے. آپ درود پڑھتے رہیں، شوق سے نعت کے اشعار یاد ہوں وہ پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اس سفر کو انجام دیں. اور جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچیں آپ اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھیں. اگر نماز کا وقت ہے وضو کیجئے، اور آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے قریب ہی رہے گی. باہر نکلیے اور کسی سے بھی معلوم کریں گے مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آتے ہیں، آپ سیدھے مسجد نبوی جائیے. عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے. اس واسطے مرد مردوں کے حصے میں، عورتیں عورتوں کے حصے میں جائیں گی نماز پڑھنے کے لیے. مکے میں تو ایک ساتھ جا رہے تھے، مگر مدینے میں مسجد میں الگ الگ جگہ ہے. اس واسطے آپ جیسے ہی پہنچے تو یہ گیٹ نمبر ہے، یہ جو ہے نا کمپاؤنڈ کا گیٹ ہے، اور یہ ٹوائلٹ ہے. تو آپ جیسے ہی اپنی بلڈنگ سے گئے تو یا تو یہ جو گیٹ کا نمبر ہے اس کو پہلے دیکھ لیجئے، یہاں تک تو دونوں مل کے جا سکتے ہیں، یا پھر وہ جو ٹوائلٹ ہے اس کا نمبر دیکھ لیجئے. اور عورتوں کو بتا دو آپ نماز پڑھ کے یہ جو ٹوائلٹ نمبر ہے یہاں آ جائیے. میں یہاں، اگر میں پہلے آ گیا تو میں یہاں رہوں گا، آپ پہلے آ جائیں تو آپ انتظار کریں. اس طرح پھر واپس مل کے چلے جائیں گے. دوسری چیز
ہماری حج سوسائٹی انشاءاللہ آپ کو حج کے بعد جو پروگرامز ہوں گے تو اس میں چپل کی تھیلی دے گی. تو چپل کی جو تھیلی ہے اس کو ضرور یوز کیجئے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں آپ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اندر جائیں گے تو جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، اور بازو جو چپل کا اسٹینڈ ہے آپ نے وہاں چپل رکھ دی. اس کے بعد جب نماز کھڑی ہوتی تو آگے پوری جگہ خالی ہوتے رہتی. تو اب آپ زگزاگ چلتے، ادھر جگہ ہے ادھر جاتے، ادھر جگہ ہے ادھر جاتے ہو، اور پتہ نہیں کہاں آپ صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھے. اب نماز کے بعد چپل کہاں رکھا تھا نہیں ملتی، ڈھونڈ کے پریشان. اس کے بعد کیا ہے کہ کوئی تو بھی اٹھا کے لے گئے سمجھتے، مگر ہم جس ڈبے میں رکھے وہ ڈبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اس واسطے یہ جو چپل کی تھیلی ہے یہ آپ اپنے ساتھ میں رکھیے، چپل اس میں رکھیے، تھیلی بازو رکھو، آگے بڑھ رہے تھیلی کے ساتھ جاؤ. جہاں آپ جس صف میں بھی جگہ ملے گی بازو پھر ڈبہ رہے گا. ہر صف میں ڈبے رہتے ہیں، اس واسطے آپ اپنے جس صف میں کھڑے ہوں وہاں اپنا چپل رکھیں. نماز کے بعد وہاں سے واپس. دوسری بات جو مجھے بتلانی ہے کہ مدینہ منورہ میں چند کام آپ کو کرنے ہیں. اس میں 60 ہیں، 50 نہیں. مدینہ منورہ میں چند کام ہم کو کرنے ہیں. نمبر 1، 5 نمازیں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. نمبر 2، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام کریں، آپ کی زبان درود سے تر و تازہ رہے. نمبر 3، آپ مسجد نبوی میں جب جائیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں بیٹھنے کے لیے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی نظر آ رہی ہو، اور بہت آسانی سے آپ کو ایسی جگہیں ملیں گی. آپ جب بھی نماز کے لیے جائیں ایسی جگہ کا انتخاب کریں، وہاں سکون سے بیٹھیں. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری مسجد نبوی مواجہ شریف ہے. آپ جہاں بھی بیٹھ کر اور جہاں بھی کھڑے رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. تو آپ پوری مسجد میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہیں سے حضور کو سلام پیش کرتے رہیں، درود پیش کرتے رہیں. سامنے جالی ہے تو ایک کیفیت بنتی ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو دل لگتا ہے. تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں، وہاں بیٹھیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پیچھے جگہ ملی تھوڑا آگے چلیے، اتنے قریب جائیے کہ حضور کے روضے کی جو جالی ہے اس کے قریب آپ پہنچ جائیں. وہاں سے سلام پیش کر کے پھر اپنے کمرے پر چلے جائیے. 5ویں چیز، براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری. اس کے لیے مردوں کو یہ جو گیٹ ہے اس کا نام ہے باب السلام. مرد اس راستے سے حضور کے روضے پر جائیں گے سلام پیش کرنے کے لیے. عورتیں 25-26 نمبر گیٹ، وہاں سے عورتوں کی انٹری ہے، وہ حضور کے روضے پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گی. لیکن مردوں کے واسطے تو یہ راستہ 24 گھنٹے کھلا ہے. عورتوں کے لیے فجر کے بعد سے ظہر تک اور رات میں عشاء کے بعد سے رات کے 12 بجے تک وہ حضور کے روضے تک جا سکتی ہیں، اور باقی اوقات میں عورتیں جا نہیں سکتی. تو یہ جو باب السلام ہے گیٹ نمبر 1، آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی جا سکتے ہیں. بس تھوڑا سا بیریکیڈس لگا کے راستہ لمبا کر دیے. یعنی یہاں تو ابھی تصویر میں بیریکیڈ نہیں ہے، مگر وہ لوگ کیا کیے، یہاں سے بیریکیڈ لے کے وہ آگے دور تک لے جا کے
آپ کو آگے پہنچا کے پھر یو ٹرن لے کے آپ پھر یہیں آ کے اندر جاتے ہیں. بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، باقی باب حضور کے روضے پر پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے. ہاں جب آپ وہاں پہنچ گئے تو پولیس والے آپ کو یہ باب السلام ہے جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ جیسے ہی باب السلام سے اندر جائیں گے تو یہ راستہ ہے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں. جاتے جاتے یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہنچیں گے تو لیفٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی ہے. آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں نیچے نگاہ رکھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں. وہاں جیسے ہی پہنچیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی آپ کو نظر آئے گی. ادھر منہ کیجئے. 3 جالیاں ہیں. پہلی جو جالی ہے وہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے. بیچ کی جو جالی ہے وہ حضرت عائشہ کا کمرہ جو تھا وہ وہاں تھا، تو اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، تینوں کی مبارک قبریں ہیں. تو وہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ ہنا السلام علی رسول اللہ، کہ آپ یہاں حضور کو سلام کریں. ہنا السلام علی ابی بکر، یہاں حضرت ابوبکر کو سلام کیجئے. ہنا السلام علی عمر. تو آپ وہاں کھڑے رہ کے سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک. اس کے بعد اب یا کہہ کے حضور کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام آپ بولتے رہیں. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین. آپ کو جو بھی نام یاد ہیں تو آپ سلام پیش کریں. جیسے ہی آپ نے اپنا سلام پیش کیا اس کے بعد جن لوگوں نے سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے ان کا سلام پیش کیجئے. نام سب کے یاد نہیں رہیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا، حج سوسائٹی آپ کو کہے گی، آپ سے بہت سارے لوگ مل کے وہ کہیں گے کہ حضور کے روضے پر ہمارا بھی سلام پیش کیجئے. تو آپ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب آ رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے سلام پہنچانے کے لیے کہا، آپ سب کا سلام قبول فرمائیے. تیسری چیز، حضور سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کی گزارش کیجیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے. یہ ہے 3 جالیاں. یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے. یہاں حضور کو سلام پیش کرنا ہے، یہاں حضرت ابوبکر کو، یہاں حضرت عمر کو. اور یہ جو جالی ہے یہ بھی، اس میں کسی کی قبر نہیں ہے. تو آپ نے حضور کے روضے پر 3 کام کیے: اپنا سلام، دوسروں کا سلام، اپنی مغفرت کے لیے حضور سے دعا کی گزارش. اس کے بعد 2 قدم آگے بڑھیں، حضرت ابو بکر کو سلام کریں، السلام علیک یا ابا بکر. اور 2 قدم آگے بڑھیں، حضرت عمر کو سلام کریں، السلام علیک یا عمر. پولیس والے آپ کو وہاں زیادہ دیر کھڑے رہنے نہیں دیں گے. آپ سوچیں گے رش بہت ہے تو کھڑے رہنے نہیں دیتے ہوں گے. نہیں، 4 آدمی بھی ہے تو کھڑے رہنے نہیں دیتے. تو اس واسطے آپ وہاں زیادہ کھڑے رہنے کی کوشش بھی مت کیجیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بس سلام پیش کر کے آگے بڑھ جاتے تھے. تو اس واسطے آپ بھی سلام پیش کیجیے، آگے بڑھیے. باقی مسجد میں آپ سکون سے بیٹھ کے کھڑے رہ کے سلام پیش کرتے رہیں. جیسے ہی آپ باہر نکلے تو حضور کو سلام پیش کر کے آپ باہر نکلیں گے تو جس دروازے سے آپ باہر نکلتے ہیں اس کا نام ہی باب البقیع ہے. اس دروازے سے آپ باہر نکلیں گے. جیسے ہی باہر نکلیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھانے کی ہیں. اور ہمارے پاس کتابوں میں رہتا ہے ایک متن، اس کے بعد بین السطور بول کے رہتا، پھر حاشیہ بول کے رہتا، پھر شرح بول کے رہتا. تو ایسے ہی اس میں بہت سارے بین السطور، حاشیے اور شرحیں ہیں، لیکن ٹائم بہت کم ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ کو بہت ساری چیزیں مزید بتائی جائیں گی. فی الحال آپ ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو باب البقیع ہے اس سے آپ جیسے ہی باہر نکلے تو آج کل ریاض الجنہ کے لیے بیریکیڈس اس جانب بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو ریاض الجنہ جو جانا ہے وہ اسی طرف سے جانا ہے.
تو ریاض الجنہ جانے کے لیے ایپ یوز کرنا ہے، پہلے پرمیشن لینا ہے۔ تو عورتوں کے لیے ریاض الجنہ میں جانے کا ٹائم وہی ہے جو حضور کے روضے پر جانے کا ہے، عشاء سے رات میں 12 بجے تک، فجر سے ظہر تک۔ مردوں کے لیے ٹائم ظہر سے عشاء تک، رات کے 12 بجے سے فجر تک۔ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، توکلنا یا اعتمرنا، یہ 2 ایپ ہیں، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو اس میں دن بتائے گا کہ فلاں دن فلاں ٹائم پر آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے چانس ہے۔ تو آپ وہ تاریخ اور وہ ٹائم دیکھ کے اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو وہ پرمیشن مل جائے گا، تو وہی ٹائم پر آپ کو جانا ہے۔ ایک ہی مرتبہ آپ ریاض الجنہ جا سکیں گے، بعد میں پھر دوبارہ آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جو ٹائم آپ کو مل جائے بس اس میں اہتمام کے ساتھ آپ ریاض الجنہ جانے کی کوشش کیجیے۔ دوسری بات، آپ کے ساتھ اگر کوئی ویل چیئر والے ہیں تو وہ نفع میں ہے، آپ ان کا جو پرمیشن ہے وہ دوسرے دن لیجیے۔ آپ آج کر لیے تو ان کا کل کا لو، آج آپ جا کے آ جاؤ، کل ان کو لے کے جاؤ۔ تو ویل چیئر جو چلا رہا ہے اس کو پرمیشن کی ضرورت نہیں، تو ان کے ساتھ آپ بھی دوبارہ پھر جا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس ویل چیئر نہیں ہے مگر بہت بوڑھے ہیں تو کسی کی ویل چیئر لے لو، ان کو ویل چیئر پہ لے جاؤ، مگر آپ کو دوبارہ ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے گا۔ مگر ویل چیئر بلکہ وہ ایپ میں جب سلیکٹ کرتے نا، جب ہی ویل چیئر کا جو آپشن ہے اس کو کلک کر کے پھر پرمیشن لینا، تو وہ ویل چیئر والا پرمیشن رہتا۔ بہرحال اب آپ مدینہ منورہ میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ جو باب البقیع سے باہر نکلے تو باہر نکلتے ہی تھوڑا آگے جائیے، جہاں سکون سے کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں کھڑے رہ کر دعا کیجئے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ حضور کے روضے پر حاضری، جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں، آپ براہ راست جائیے، حضور کے روضے پر سلام پیش کیجئے اور حضرات شیخین کو سلام کیجئے، اور پھر اس کے بعد باہر نکلیے۔ اس کے بعد پھر ریاض الجنہ جانا ہے، تو ریاض الجنہ میں پرمیشن لینا ہے، اور پرمیشن آپ لیں گے، مگر جو چیز مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریاض الجنہ کا پرمیشن لیے، مگر ریاض الجنہ ہے کون سا، تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے، ورنہ تو آپ جائیں گے اور ریاض الجنہ سمجھ کے نماز پڑھیں گے اور وہ ریاض الجنہ نہیں ہوگا۔ پہلے ریاض الجنہ میں گرین کلر کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور باقی پوری مسجد میں لال رنگ کا، اب پوری مسجد میں گرین کلر کا بچھا دیے، تو آپ کہاں سے ریاض الجنہ شروع ہے کہاں ختم ہے؟ اور وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کنفیوز رہیں تاکہ رش جو کراؤڈ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اس واسطے آپ البتہ نشانیاں یاد رکھیے۔ ریاض الجنہ کے لیے جیسے ہی آپ اندر جائیں، ریاض الجنہ کا پرمیشن لے کے آپ اندر چلے گئے، تو جتنا اندر جا سکتے اندر جاؤ۔ لیفٹ سائیڈ میں حضور کا روضہ، رائٹ سائیڈ میں ممبر جہاں خطیب خطبہ دیتا، تو یہ ممبر کے حضور کے روضے کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ سامنے محراب النبی، محراب بنا ہوا ہے، وہاں امام صاحب کھڑے رہ کے نماز پڑھاتے۔ ایک محراب ادھر ہے جہاں سلام پڑھنے کے لیے گئے تھے ہم، وہ محراب نہیں ہوتا۔ ریاض الجنہ میں اور ایک محراب ہے، اور آج کل امام صاحب وہیں پڑھا رہے ہیں نماز۔ تو ریاض الجنہ میں جو محراب ہے اس کا نام ہے محراب النبی۔ مسجد نبوی میں 3 محراب ہیں اس وقت۔ ایک محراب عثمانی، وہ ہم سلام پڑھنے کے لیے گئے تھے ادھر ہے۔ دوسرا محراب النبی، وہ ریاض الجنہ میں ہے۔ اور تیسرا محراب سلیمانی، وہ ریاض الجنہ کے باہر ہے۔ تو محراب النبی جو ہے وہ سامنے، تو 3 سمتیں طے ہو گئی۔ پیچھے ریاض الجنہ کہاں تک ہے؟ تو اپنے پاس کھیتوں میں مچان بناتے لکڑیوں سے، کسان اس کے اوپر بیٹھ کے کھیت کی نگرانی کرتا،
تو مؤذن صاحب کے لیے سنگ مرمر سے ویسے ہی مچان بنی ہوئی ہے، مؤذن صاحب اس کے اوپر بیٹھ کے اذان دیتے ہیں، وہیں نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو مؤذن صاحب کا میزانہ جو بنا ہوا ہے وہ اینڈ ہے ریاض الجنہ کا، آپ اس کے نیچے پڑھ رہے ہیں تو ریاض الجنہ میں ہیں، لیکن اس کے باہر اب آپ ہو گئے تو اب ریاض الجنہ میں نہیں ہے۔ تو پیچھے میزانہ، سامنے محراب النبی، ادھر روضے کی جالی اور ادھر ممبر، تو آپ اس درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کوشش کریں یہ جو آپ کو پلر دکھائی دے رہا ہے یہاں، یہ جو ہے یہ سنہری جھالر ہے اور یہاں گرین کلر کی زمین ہے اور سنہری حروف میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو پلر ہے اس کا نام ہے استوان عائشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ نماز پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی تو لوگ آپس میں لڑیں گے، اور جس قرآن ڈالنے کی نوبت آئے گی اور جس کے نام پر چٹھی نکلے گی وہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اس واسطے آپ ریاض الجنہ میں جب جائیں تو پہلے ہی کوشش کیجئے کہ اندر جا کے اس کے قریب چلے جائیں، تو آج سکون سے آپ کو وہاں 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، اور باقی اگر وہاں تک نہ جا سکیں تو ریاض الجنہ میں جہاں موقع ملے آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھ لیں۔ دعا کریں، اے اللہ آپ نے دنیا میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پہنچا دیا، اے اللہ کل قیامت میں ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ ریاض الجنہ میں جانے کا موقع عطا فرما دیں اسے جنت سے محروم نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہ جانا چاہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز ملتی ہے مگر ہم اسے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیتے ہیں۔ ریاض الجنہ، یہ علماء نے لکھا ہے اس کو ریاض الجنہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھنے سے جنت دیتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہم کو جنت ملی مگر ہم اس کو خود پھینک دیے تو اب اس جنت میں ہم کو کون پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں، دعا بھی کریں، اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، زندگی کی آخری سانس تک اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب مدینہ میں آخری دن، بلکہ اس سے پہلے آپ زیارتوں کے لیے جو جائیں گے تو انبیاء کی بنائی ہوئی جو مسجدیں ہیں وہ 4 ہیں، ایک مسجد حرام، دوسرے بیت المقدس، تیسرے مسجد نبوی، چوتھے مسجد قباء۔ تو چوتھی جو مسجد ہے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم فضیلت والی وہ مسجد قباء ہے۔ تو آپ کو اللہ نے مسجد حرام میں نماز کا موقع دیا، مسجد نبوی میں موقع دیا، اب بیت المقدس پہنچنا تو آسان نہیں ہے۔ مسجد قباء جو چوتھی دنیا کی سب سے افضل ترین مسجد ہے وہاں آپ کے لیے موقع موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، کبھی پیدل اور کبھی اونٹ پر سواری پر۔ تو آپ بھی 8 دن ہیں، جتنے دن جا سکتے ہیں جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے پر 1 عمرے کا ثواب۔ ایک صاحب پوچھے ایک ساتھ 20 رکعت پڑھ لیا تو ہم نے کہا کہ 20 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا، باقی 1 عمرے کا۔ اس واسطے کہ اگر ایسا رہتا تو حضور ہر ہفتہ کر جاتے تھے، ایک ہی ہفتے کو جا کے پورا گتا پڑھ لے کے آتے تھے۔ تو آپ بھی جتنی مرتبہ جا سکتے ہیں اتنی مرتبہ جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اور باقی مسجد قبلتین جائیں گے جہاں حضور نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی تھی، آپ اس مبارک مسجد میں بھی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ مسجد جامع خندق جائیں گے جہاں غزوہ خندق ہوا تھا اور خندق کھودی گئی تھی، حضور کا جہاں خیمہ تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے ٹیلے پر، اس کا نام ہے مسجد فتح۔ اس کے نیچے مسجد ہے مسجد سلمان فارسی، اس کے بازو مسجد ہے مسجد ابو بکر صدیق، اس کے بازو مسجد عمر، اس کے بازو مسجد علی، اس کے بازو مسجد فاطمہ، اور ایک بڑی مسجد ہے اس کا نام ہے جامع خندق۔ آج کل حکومت نے ان تمام مسجدوں کو اثر نو تعمیر کر کے زائرین کے لیے کھول دیا ہے۔ آپ زیارت کے لیے جائیں، ٹائم ہو تو ہر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نام دیکھ لیں یہ صحابی کے نام کی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جنگ خندق میں ان کا خیمہ یہاں تھا،
تو آپ جب مسجد سلمان فارسی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت سلمان فارسی نے جہاں خندق کے موقع پر اپنے رات و دن گزارے، جہاں انہوں نے عبادتیں کی، وہاں آپ کو عبادت کا موقع مل رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے، حضرت سلمان فارسی کے لیے بھی دعا کیجئے اور خندق میں شریک تمام صحابہ کے لیے کیجئے، اپنے لیے کیجئے کہ اے اللہ سلمان فارسی سے ہم بھی محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کے جیسا ہمیں بھی کچھ بنا دیجئے۔ مسجد ابو بکر صدیق میں پڑھیے، مسجد فتح میں پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی تھی اور حضور کا خیمہ تھا۔ اور احد کا جو میدان ہے وہاں بھی آپ زیارت کے لیے جائیں گے، شہداء احد کا قبرستان ہے، وہاں جائیں، سلام پیش کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء احد کے قبرستان کو جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو یہ شہداء اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ کو حضرت حمزہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن جحش اور پتہ نہیں شہداء احد میں کتنے بزرگ ترین صحابہ ہیں، ان سب کا جواب آپ کو ملے گا۔ آپ سلام کن الفاظ میں پیش کرنا ہے، بڑے بورڈ کے اوپر سلام کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور کی اس حدیث کو تازہ کریں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، حضور نے احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بس اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ مدینے میں جب تک رہیں ادب اور احترام کے ساتھ رہیں، جس دن واپس ہونا ہو حضور کے روضے پر سلام پیش کریں، مسجد نبوی میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ آپ نے حرم شریف میں رہنے کا موقع دیا، مسجد نبوی میں رہنے کا موقع نصیب فرمایا، اے اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما لیجئے، اور جو کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اور اللہ صحت دیجئے اور بار بار یہاں آنے کا موقع عطا فرمائیے۔ ان دعاؤں کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مقبول اور زیارت مقبولہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حج اور عمرے کے تعلق سے کچھ تو بھی ڈاؤٹس اگر ہے جیسے بتایا گیا تھا کہ جدہ حلم ہے، جدہ میں پھر وہاں پر احرام باندھ سکتے ہیں؟ جدہ میں جدہ میں مطلب جاتے وقت یا بعد میں؟ اگر وہ حلم میں شامل ہے، حلم میں ہے تو پھر وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام میقات پہ باندھنا ہے تو میقات کے بعد ہے جدہ، حل کا مطلب میقات کے بعد، میقات اس سے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ حل میں اور حرم میں فرق کیا ہے؟ حل میں رہنے والوں کے لیے کچھ سہولت ہے کہ وہ لوگ بغیر احرام کے حرم شریف جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور باقی میقات کے باہر رہنے والوں کو یہ سہولت نہیں ہے۔ ہم لوگ میقات کے باہر ہیں، جدہ میقات کے اندر ہے، تو ہم لوگوں کے لیے پابندی ہے کہ میقات کے بغیر ہم لوگ کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ جدہ والے میقات کے اندر ہی ہیں، ان کی میقات خود ان کا شہر ہے، تو اس لیے ہم لوگ جدہ پہ احرام نہیں باندھ سکتے، یعنی جاتے وقت، اور باقی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو جدہ جا کے بھی احرام باندھ کے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 72 کنکریوں کا ذکر کیے تھے چننے کے لیے، لیکن جب رمی کر رہے ہیں تو پہلے 7، 1 منٹ پھر 21، پھر حافظ صاحب 1 منٹ، آپ بولیے۔ 72 کنکریاں چننے کے لیے پہلے مزدلفہ سے جب نکلیں گے کہا گیا تھا، لیکن جب بعد میں اس کی تفصیل رمی تو جماعت کنکریوں کا استعمال کم ہوا جی۔ اچھا سوال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے دن ہم 7 کنکریاں ماریں گے، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، 42 اور 7 49 کنکریاں ہوئے، اور ہم چنے تھے 72، مطلب 23 کنکریاں باقی رہ گئے۔ اگر ہم 13 تاریخ کے فجر